یوم آزادی 15 اگست 1947 عیسوی ہندوستان کی تاریخ میں ایک اہم دن ہے۔ تقریباً 150 سال کی غلامی کے بعد اس تاریخ کو ہندوستان آزاد ہوا۔ اس خوشی میں ہر سال 15 اگست کو یوم آزادی کا قومی تہوار بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ یہ آزادی 100-200 افراد کی کوششوں یا 2-4 سال کی جدوجہد کے نتیجے میں ہمیں نہیں ملی، بلکہ کیلنڈر کی اس اہم تاریخ کے پیچھے تقریباً 100 سال تک آزادی کے دیوانوں کی مسلسل کوششوں اور ان کی قربانیوں کی داستان پوشیدہ ہے۔ 15 اگست یقیناً ہر ہندوستانی کے لیے بڑی مسرت اور خوشی کا دن ہے، مگر یہ دن ہمیں ان شہیدوں کی یاد بھی دلاتا ہے جو غلامی کی زندگی کا ایک لمحہ بھی نہیں گزارنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ مٹ گئے خود پر نہ مٹنے دی وطن کی آبرو، ان شہیدان وطن کو بارہا میرا سلام۔ کسی زمانے میں ہندوستان اپنی دولت اور خوشحالی کی وجہ سے سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ اس کی شہرت سن کر انگریزوں کے منہ میں بھی پانی بھر آیا اور 7 سمندر پار کر کے تجارت کے بہانے ہندوستان آئے اور اپنی چال بازیوں سے ہم میں پھوٹ ڈال کر رفتہ رفتہ ہندوستان کے حکمراں بن بیٹھے۔ ہندوستان غلام ہو گیا۔ غلامی کتنی بری چیز ہے اس کا تصور شاید ہم نہ کر سکیں، کیونکہ ہم نے جب ہوش سنبھالا تو ہندوستان آزاد ہو چکا تھا۔ ہمارے آباء و اجداد، بڑے بھائی بہن، رہنمائے قوم اور دیس کے جن بڑے بوڑھوں نے غلامی کی لعنتوں کو دیکھا تھا، ان کا نعرہ تھا کہ اٹھو اے خفتگان خواب غفلت، ندا کیا آ رہی ہے آسماں سے، کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاوداں سے۔ آزادی کی یہ جنگ دنیا کی عام جنگوں سے نرالی تھی۔ ہندوستان نے امن اور عدم تشدد کے ذریعہ یہ آزادی حاصل کی۔ ہمارے رہنماؤں نے مثلاً گاندھی جی، پنڈت جواہر لال نہرو، ابوالکلام آزاد وغیرہ نے امن کی راہ پر چل کر یہ جنگ جیتی۔ گاندھی جی اہنسا، عدم تشدد کے قائل تھے۔ انہوں نے اہنسا اور سچائی کا طریقہ اختیار کر کے آزادی کی تحریک چلائی۔ آزادی کے اس عظیم رہنما نے عوام کی رہنمائی اس طرح کی کہ انگریز حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور ہندوستان کو آزاد کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا۔ تحریک آزادی کے تقریباً سبھی رہنما برسوں جیل میں رہے۔ وہ حکومت کے سارے مظالم برداشت کرتے رہے، مگر ہمت نہیں ہاری۔ انگریز سرکار نے ہندوستانیوں پر ظلم و تشدد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر ہر ہندوستانی مذہب و ملت کا خیال کیے بغیر کاندھے سے کاندھا ملا کر آزادی کے لیے جدوجہد کرتا رہا، یہاں تک کہ 15 اگست 1947 کا وہ دن آ گیا جب ہندوستان آزاد ہوا۔ ہر سال 15 اگست یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ لال قلعہ پر ترنگا جھنڈا پھہرانے کے بعد ربندر ناتھ ٹیگور کا لکھا ہوا قومی گیت جن من گن گایا جاتا ہے۔ وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں موجود لوگوں کو وزیر اعظم خطاب کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کی یہ تقریر قوم کے نام ایک پیغام کی حیثیت رکھتی ہے۔ موبائل اور ٹیلی ویژن کے ذریعے یہ پروگرام سنا اور دیکھا جاتا ہے۔ ملک کے ہر حصے اور ہر شہر میں یوم آزادی کی تقریب منائی جاتی ہے۔ پورے ملک کے دفاتر، دکانیں اور مدارس بند رہتے ہیں۔ مکمل طور پر چھٹی کا دن ہوتا ہے۔ تمام سرکاری عمارتوں پر بھارت کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے۔ آزادی ایک نعمت ہے اور اب ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہندوستان آزاد ہے۔ ہم آزاد ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اچھے اور برے کا امتیاز کیے بغیر ہر فعل کے لیے آزاد ہیں۔ ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے ہم وطن بھائیوں اور ملک کو کسی طرح کا نقصان پہنچے۔ ہم طلبہ پر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ہمیں پڑھ لکھ کر ملک کا اچھا شہری بننا ہے۔ آئندہ ہماری سوجھ بوجھ، محنت و مشقت، نظم و نسق اور ایکتا پر ملک کی ترقی کا انحصار ہے۔ اگر ہمیں آزادی پیاری ہے تو یوم آزادی کی خوشی کے ساتھ ہمیں اپنے فرائض کو بھی یاد کر لینا چاہیے، تبھی یہ آزادی برقرار رہ سکتی ہے، ہندوستان ترقی کر سکتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جس آزادی کو ہزاروں قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس آزادی کو قائم رکھیں۔ آج بھی ہماری آزادی کے لیے بیرونی اور اندرونی دونوں طرف سے خطرات ہیں۔ بیرونی دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تو ہماری فوجیں ہر وقت مستعد ہیں، مگر ملک کے اندر آپسی نفاق، مذہبی فسادات اور زبان و نسل کے نام پر الگ الگ ریاستوں کے مطالبے وغیرہ ایسی خطرناک سازشیں ہیں جو ہندوستان کو نہ صرف کمزور کر دیں گی بلکہ حاصل کی ہوئی آزادی کو پھر سے کھو دیں گی۔
ہمیں چاہیے کہ یوم آزادی کے موقع پر یہ عہد کریں کہ ہم ملک کے وفادار رہ کر تن من دھن سے اس کی خدمت کریں گے اور آپسی میل و محبت کے ذریعہ ہندوستان کو خوشحالی کے اس مقام پر پہنچا دیں گے جہاں کے لیے اقبال نے کہا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا۔ دوستو ویڈیو کیسا لگا آپ کو؟ اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔